اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب یا محکم ہوتا ہے، یا متشابہ ہوتا ہے، یا اصغاث احلام یعنی پراگندہ ہوتا ہے۔ یہ خواب کی ایک قسم ہے۔ خواب کی ایک دوسری قسم بھی موجود ہے جس کا استفادہ روایات سے ہوتا ہے۔ بعض روایتوں سے خواب کی یہ 2 قسمیں برآمد ہوتی ہیں، جس میں کہا گیا کہ خواب یا بشارتم من اللہ ہوتا ہے یا تحزینم من الشیطان ہوتا ہے۔ یعنی خواب کبھی خداوند متعال کی طرف سے اپنے بندے کے لیے بطور بشارت ہوتا ہے، اور کبھی خواب انسان کے لیے شیطان کی طرف سے حزن میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جب انسان سوتا ہے تو عالم خواب میں شیطان کبھی انسان کو ایسے خواب دکھاتا ہے جس کی وجہ سے جب تک انسان پر حقیقت واضح اور روشن نہیں ہوتی، یہ انسان مضطرب، پریشان اور بے اطمینانی کے عالم میں رہتا ہے۔ مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا میرے بڑے بھائی مر گئے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ شخص عالم مسافرت میں ہے، اور فوراً اطلاع لینا اس بات سے کہ آیا ایسا حادثہ رونما ہوا ہے یا رونما نہیں ہوا۔ تو جب تک انسان کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی تو انسان حزن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے۔ کبھی انسان کو خواب میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ میرے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، حالانکہ ایسا نقصان کبھی نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوا ایسا نقصان، لیکن شیطان نے اس مرد مومن کو حزن میں ڈالنے کے لیے، غم میں ڈالنے کے لیے یہ خواب اس کو دکھایا۔ تو خواب کی یہ قسم ہے تحزینم من الشیطان، یعنی خواب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان حزن میں، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک خواب وہ ہے جو بشارتم من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور بشارت ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد ہو رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تقوی کو پیشہ کار قرار دیا، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے زندگانی دنیا میں بشارت ہے۔ زندگانی دنیا میں بشارت ہے، اس کے معنی حدیث اور روایت میں یہ بیان ہوئے ہیں کہ مرد مومن اس دنیا میں بشارت آمیز خوابوں کو دیکھتا ہے۔ تو بشارت آمیز خوابوں کو دیکھنا یہ بھی
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کبھی ایک خواب 30 سال یا 40 سال بعد آنے والی نعمت کی بشارت ہوتا ہے، کبھی انسان کا خواب 1 گھنٹہ بعد میں آنے والی چیز کے لیے بھی بشارت ہوتا ہے، کبھی بشارت آمیز خواب کی تعبیر 6 مہینے میں، سال بھر میں یا 10 سال میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس بات پہ مبنی ہے کہ انسان نے کس وقت خواب دیکھا ہے، چونکہ بعض خواب کا وقت ایسا ہے جس کی تعبیر دیر میں ظاہر ہوتی ہے، بعض خوابوں کا وقت ایسا ہے جس کی تعبیر بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بشارتم من اللہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سی تاریخوں میں یہ جناب عبد المطلب کا خواب مرقوم ہے، اور یہ روایت بھی جناب ابو طالب علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد ماجد جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب حجر جناب اسماعیل میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد اچانک آپ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ بڑے مضطرب اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ آپ آدھی رات ہی کو جب آپ نے خواب دیکھا تھا اسی وقت آدھی رات کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ میں تھا۔ راستے میں مکے کے ایک بہت بڑے کاہن سے ملاقات ہو گئی۔ کاہن یعنی غیب گو انسان۔ جیسے ہی جناب عبد المطلب کی ملاقات اس کاہن سے ہوئی، کاہن نے جناب عبد المطلب کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا، اے سردار مکہ، اے سید بطحا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے ایک خواب ابھی حجر جناب اسماعیل میں دیکھا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد میں مضطرب ہوں۔ کاہن اعظم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے سید بطحا، اگر ہو سکے تو اپنے خواب کو میرے حوالے کیجیے اور میرے سامنے بیان کیجیے تاکہ میں بھی آپ کے خواب کو سمجھ سکوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا، کاہن، میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری پشت سے ایک درخت نکلا، ایک پیڑ نکلا، اور جو بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ پھر اس درخت سے ایک نور ساطع ہوا، جو نور دنیا کے سورج سے 70,000 مرتبہ زیادہ روشن تر تھا۔ پھر میں نے دیکھا عرب اور عجم کے لوگ اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا قریش کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس درخت کو کاٹنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک قسم کے اسلحے ہیں، لیکن جب وہ درخت کے قریب آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درخت کو کاٹ دیں تو ایک جوان ہے جو بڑا ہی خوبصورت اور نازا جوان ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور جو شخص بھی درخت کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جوان اس کے ہاتھ کو توڑ دیتا ہے، کسی کے سر کو پھوڑ دیتا ہے، کسی کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ جب کاہن نے جناب عبد المطلب کا یہ خواب ان کی زبان سے سنا تو اس کا چہرہ فق ہو گیا، اس کے
پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی، وہ تھر تھرانے لگا، وہ لرزنے لگا۔ اس نے کہا سید بطحا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو سنیے، اس کی تعبیر یہ ہے، عنقریب آپ کی نسل سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس کی اطاعت مشرق اور مغرب کے سارے لوگ کریں گے، اور قریش کے لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک جوان ایسا ہوگا جو اس درخت کی حفاظت کرے گا۔ جناب عبد المطلب کاہن اعظم کے منہ سے یہ تعبیر سن کر آگے بڑھے اور راستے میں ابو طالب کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے ابو طالب، تم کوشش کرو کہ وہ جوان بنو جو درخت نبوت کی حفاظت کر رہا تھا۔ لکھا ہے جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب بارہا اس خواب کو دہراتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم وہ شجرہ نبوت جس کو میرے بابا جناب عبد المطلب نے خواب میں دیکھا تھا، وہ شجرہ نبوت کوئی غیر نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور میں وہ جوان ہوں جو اس شجرہ نبوت کی حفاظت کر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ غور طلب بات ہے کہ جو ابو طالب ایمانی اعتبار سے اتنے قوی تھے کہ پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان کا مقابلہ آج کچھ کم ظرف لوگ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کا ایمان آج تک تاریخ میں ثابت نہیں ہو پایا ہے۔ تو خواب کی ایک قسم یہ ہے کہ بشارتم من اللہ، خواب خداوند متعال کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، چاہے وہ بشارت نبی کی شکل میں ہو، ولی کی شکل میں ہو یا حکومت کی شکل میں ہو۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ یوسف میں جناب یوسف کے بشارت آمیز خواب کا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب جناب یوسف نے اپنے بابا جناب یعقوب سے کہا اے میرے بابا، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ یہ سب کے سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے سے مراد جناب یوسف کے 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد جناب یعقوب ہیں جو جناب یوسف کے والد ہیں، اور قمر و چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں۔ بچپنے میں جناب یوسف نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور اسی طریقے سے سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو اپنے بابا جناب یعقوب سے بیان کیا۔ جب جناب یعقوب نے جناب یوسف کا خواب سنا تو سمجھ گئے یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے زمانے میں میرا بیٹا یوسف بادشاہ بنے گا، وہ بادشاہ دنیا بھی رہے گا، وہ بادشاہ دین بھی رہے گا۔ چونکہ جناب یوسف کے 10 بھائی جو تھے، سب ملا کے آپ کے 11 بھائی اور تھے، لیکن بن یامین کے علاوہ جو جناب یوسف کے 10 بھائی تھے وہ یوسف سے حسد رکھتے تھے، وہ یوسف سے جلتے تھے، وہ دیکھتے تھے جناب یعقوب یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جناب یعقوب کا یوسف سے پیار کرنا یہ اولاد کی وجہ سے نہیں تھا،
بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ کرامتیں، وہ عفتیں، وہ عصمتیں جو آپ کے وجود سے زمانہ آئندہ میں پھوٹنے والی تھی، اس وجہ سے جناب یعقوب جناب یوسف سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا جب جناب یوسف نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے بابا سے اس خواب کو بتایا، تو جناب یعقوب نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے لال، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، ورنہ اس کی تعبیر وہ سمجھ لیں گے اور تمہارے لیے الٹی سیدھی تدبیریں کریں گے۔ فیکید لک کیدا، تمہارے لیے مکر و فریب کریں گے۔ بیٹا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ پھر جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو بشارت دیتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ بیٹا، اسی طریقے سے آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ تم کو نبوت و رسالت کے لیے چن لے گا، اور یعلمک من تاویل الاحادیث، اور راز کی بات جو ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر منکشف کر دے گا۔ احادیث کہتے ہیں وہ راز جو عام طریقے سے مبہم رہتا ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن جناب یوسف کا معجزہ یہ تھا کہ وہ راز کی بات کو، احادیث کو سمجھ لیں گے زمانہ آئندہ میں۔ انہی راز کی باتوں میں ایک راز ہے خواب۔ جناب یعقوب اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے زمانے میں تم کو علم خواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بیٹا، اپنے اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، بالخصوص اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ جناب یوسف کا بچپنا تھا، آپ کی عمر کل 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھا تھا، اور بابا نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان مت کرنا۔ آپ حجرے کے اندر آئے، کمرے کے اندر آئے، آپ کی ایک چھوٹی سی بہن تھی۔ آپ کے دل میں خیال آیا بابا نے منع کیا ہے بھائیوں سے مت بتانا، لیکن میں اتنے بڑے خواب کو کیسے اپنے سینے میں رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا بہن، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جس خواب کی تعبیر یہ ہے زمانہ آئندہ میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بادشاہت عطا کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے شمس و قمر، ستارے، 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بہن چپ رہی۔ یوسف خواب بیان کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف کی چھوٹی بہن گھر کی آنگن میں آئی، اور اس نے لوگوں کے سامنے اس راز کو کھول دیا، وہ بھی خوشی میں۔ میرے بھائی یوسف نے ایک یہ خواب دیکھا ہے۔ کون سا خواب؟ کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میرا بھائی زمانہ آئندہ میں ولی خدا کے ساتھ ساتھ بادشاہ دنیا بھی بنے گا۔ جیسے یہ خواب جناب یوسف کے بھائیوں نے سنا، ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک گئی۔ وہ آپس میں بیٹھ کے یوسف کے بارے میں مکر و فریب کے جال بننے لگے۔ آپس میں کہنے لگے کوئی ایسا راستہ نکالو کہ ہم یوسف کو بابا سے دور کر دیں۔ ایک روز یہ لوگ پروگرام بنا کر اپنے بابا یعقوب کے پاس آئے اور کہا بابا یعقوب،
آپ یوسف کو کب تک اپنے گلے سے لگائے رکھیں گے؟ یوسف ہمارا بھائی ہے، ہم جنگل اور صحرا میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی یوسف بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شامل رہے۔ جناب یعقوب نے کہا، ابھی میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں کہ یوسف تمہارے ساتھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو کوئی جنگلی جانور کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے یا اور کوئی جانور۔ جناب یعقوب نے جب ان سے کہا تو وقتی طور پر وہ چپ ہو گئے، سر جھکا کے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جناب یعقوب کی خدمت میں برادران یوسف آئے اور آ کر کہنے لگے، بابا آخر آپ ہمارے بارے میں سوء ظن کیوں کرتے ہیں، برا گمان کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو یوسف کے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف ہماری طریقے سے گھر سے باہر نکلیں، جنگل میں آئیں، ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں تاکہ یہ بھی فریش رہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب یعقوب اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی اصلی وجہ یہ تھی، ایک شب جناب یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور میرا بیٹا یوسف پہاڑی کے نیچے ہے اور یوسف کو 10 بھیڑیے گھیرے ہوئے ہیں۔ یوسف کے اوپر 10 بھیڑیوں کا حملہ جاری اور ساری ہے۔ اس خواب کے بعد چونکہ جناب یعقوب نبی تھے، سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں جو میں نے بھیڑیا دیکھا ہے وہ اصلی بھیڑیا نہیں، بلکہ اس خواب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی شکل انسان جیسی ہے لیکن روح مسخ ہو کر بھیڑیا بن گئی ہے۔ جناب یعقوب ان بھیڑیوں کو پہچانتے بھی تھے، لیکن ایک دن آپ مجبور ہو گئے۔ آپ نے اجازت دے دی ان 10 بھائیوں کو کہ جاؤ یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا یوسف سے غافل مت ہونا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا، بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری موجودگی میں بھیڑیے کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ میرے بھائی یوسف کو کھا جائے۔ جناب یعقوب کے پاس سے جب جناب یوسف کو وہ لوگ دور لے گئے اور جنگل کے قریب پہنچ گئے تو یوسف کو کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے ان کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچنا شروع کر دیا کہ تم ہمارے باپ کے چہیتے ہو، ہم بھی تو ان کی اولادیں ہیں، لیکن بابا اس طریقے سے ہم کو نہیں چاہتے ہیں جس طریقے سے تم کو چاہتے ہیں۔ جناب یوسف کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور وہیں بٹھلا دیا۔ پھر آپس میں میٹنگ کرنے لگے اور اس بات پہ فیصلہ کرنے لگے کہ یوسف کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے کہ یوسف بابا سے دور ہو جائیں، اور یوسف جب بابا سے دور ہو جائیں گے تو بابا جب یوسف کو اپنے ارد گرد نہیں پائیں گے پھر ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کسی نے کہا یوسف کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا یوسف کو درخت سے باندھ دیا جائے اور یہ ایک عرصے تک جب بندھے رہیں گے تو آٹومیٹک طریقے سے مر جائیں گے۔ کسی نے پاس کے کنویں کی طرف اشارہ کیا، کہا ایسا کرو کہ یوسف کو اس گہرے کنویں میں ڈال دو۔ یہ رائے ان تمام بھائیوں نے پسند کی۔ یوسف کی کمر میں رسی کا پھندا ڈالا اور یوسف کو اس گہرے کنویں میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب جناب یوسف آدھے راستے تک ابھی پہنچے ہوں گے، ان کے بھائی یہودا نے رسی کو کاٹ دیا اور یوسف کنویں کے اندر گر گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، آپس میں یہ لوگ کہنے لگے
ہم بابا کو کیا جواب دیں گے؟ کسی نے کہا ایسا ہے، بابا ہی نے تو یہ خطرہ محسوس کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا میرے لال یوسف کو کھا جائے۔ چلو کسی بھیڑیے کو مارتے ہیں، اور بھیڑیے کو مارنے کے بعد اس کے خون میں یوسف کے لباس کو آغشتہ کر لیتے ہیں، ڈبو لیتے ہیں، اور روتے ہوئے ہم لوگ بابا کے پاس چلیں گے اور کہیں گے بابا وہی ہوا جس بات کا خطرہ آپ کو تھا، ہم کھیلنے نکل گئے تھے، یوسف یکو تنہا تھے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ پروگرام بنا کر انہوں نے بھیڑیا مارا اور اس کے خون میں یوسف کے لباس کو غلطہ کیا۔ شام کے وقت روتے ہوئے بابا کے پاس آئے، میرے بابا ہائے ہائے وہی ہوا جس بات کا آپ کو خدشہ تھا، میرے بھائی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، جناب یعقوب نے جناب یوسف کا خون آلود کرتا دیکھا تو فوراً حقیقت کی تہہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے فرزندان، آخر تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہ کرتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کر نہیں کھایا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، جب یہ لوگ یوسف کو کنویں کے اندر ڈال رہے تھے تو ان کا بیرونی لباس اتار لیا تھا، اور اسی لباس و کپڑے کو بھیڑیے کے خون میں غلطہ کر کر بابا کے پاس بہانہ بنا کر آئے تھے۔ لیکن نبی وقت کا سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے۔ نبی کی عقل پہ شک کرنا اپنے کو بیوقوفوں کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دینا ہے۔ جناب یعقوب نے جیسے ہی یوسف کا خون آلود کرتا دیکھا تو فوراً کہا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کر کھایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، بابا ہم کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ یوسف کا کرتا کس طریقے سے گواہی دے رہا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کر نہیں کھایا؟ جناب یعقوب نے کہا، یہ بتاؤ، جب بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف پر حملہ کیا تھا تو یوسف یہ کرتا پہنے ہوئے تھے یا اتار کر انہوں نے دوسری جگہ رکھ دیا تھا؟ صاف صاف بتاؤ، جب بھیڑیے نے حملہ کیا تھا تو یوسف یہ کرتا پہنے ہوئے تھے یا نہیں پہنے ہوئے تھے؟ اگر یوسف اس وقت یہ کرتا پہنے ہوئے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھیڑیے نے کر کے ان کو کھا لیا، لیکن اس کرتے پر ایک خراش بھی نہیں آئی؟ اور اگر تم یہ کہو کہ میرا بیٹا یوسف کرتا اتارے ہوئے تھا، اس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرتا خون آلود ہو جائے؟ جب کرتا دور تھا، یوسف دور تھے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کرتا خون آلود ہو گیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ جناب یعقوب کے ان بیٹوں نے، جنہوں نے یوسف کے ساتھ مکاری اور عیاری کی تھی، یہ لوگ سر جھکا لیتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی ضد مشہور ہے۔ یہ لوگ بہت ضدی تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، بابا آپ نبی ہیں، آپ اس وقت دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں، دلیل و برہان میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کے کھا ڈالا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہم اس بھیڑیے کو لا سکتے ہیں جس نے میرے بھائی یوسف کو کھایا ہے۔ جناب یعقوب نے کہا، جاؤ ذرا اس بھیڑیے کو لے آؤ جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے۔ یہ لوگ جنگل جاتے ہیں،
جنگل کے ایک غار میں انہوں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا، چاروں طرف سے گھیر کے بھیڑیے کو دبوچ لیا، بھیڑیے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جناب یعقوب کی خدمت میں لائے۔ اور لکھا ہے اس سے پہلے ان لوگوں نے بھیڑیے کے منہ پر خون بھی تھوڑا بہت مل دیا تھا۔ جب بھیڑیے کو لے کر جناب یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا یہ وہی بھیڑیا ہے جس نے میرے بھائی یوسف کو کھا لیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب یعقوب بھیڑیے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے بھیڑیے، کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ بھیڑیا بحکم خدا گویا ہوا، اس نے کہا اے یعقوب نبی، آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور اولاد نبی کے گوشت کو ہم بھیڑیوں پر حرام قرار دیا ہے، اور جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں، ہمارے قانون میں حرام ہیں، ہم کبھی بھی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نے یوسف کو نہیں کھایا ہے۔ میں کیا کوئی بھی بھیڑیا نہ نبی کو کھا سکتا ہے اور نہ فرزند نبی کو کھا سکتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب یعقوب کے سامنے جب سچ آ گیا اور ان کے 10 بیٹوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ اب ہم شرمندہ ہو گئے ہیں، بھیڑیے نے ہمارے خلاف جناب یعقوب کے سامنے گواہی دے دی ہے، تو وہ بھی شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہو کر باہر نکل گئے۔ ادھر قرآن کہتا ہے جناب یعقوب نے یاد یوسف میں ایک آہ سرد بھری وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم و اندوہ کے عالم میں جب آپ نے حزن کی ایک آہ سرد لی تو آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں میں اس خواب کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے واضح اور بین طور پر پیش کروں گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ حضرات سے میں خدا حافظی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔